ہمارے ملتان میں ایک خالصہ پیر والے ہیں، آپ تو نہیں جانتے، وہ نیلے رنگ کی دھوتی پہنتے، اس میں ایک عبد القوی ہے جو کہتا ہے میں مفتی ہوں۔ اب یہ تو وفاق المدارس والے تصدیق کریں گے کہ مفتی ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ شوقیہ مفتی لکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو شوقیہ لکھ دیتے ہیں شیخ الحدیث، ہوتے نہیں۔ ان کے ابو تھے غلام قادر صاحب، وہ مفتی محمود صاحب کے شاگرد تھے، تو میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے مفکر اسلامی انقلاب حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ تو جمعیت میں جب میں تھا شروع میں تو وہ مجھے وہاں بھیجتے تھے۔ آج کل جہاں یہ کبھی بیٹھتا ہے پیری مریدی جگاتا ہے، دیکھ لو، کھلے عام گندی چیزوں کی تائید کرتا ہے، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، دیندار کہلاتا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے میں گدی نشین ہوں۔ بس انہی کے لیے شاید کہا گیا ہے کہ کار شیطاں میں کند نامش ولی گر این ولی است لعنت بر ولی۔ وہ فلمی اداکارائیں پتہ نہیں کیا کیا چار پیسے اس کے پاس جدی پشتی ہیں، وہ غلط لوگوں کی سائڈیں بھی لیتا ہے اور وہاں جا کر غلط بیانی بھی کرتا ہے۔ اب جو گیا ہے، اب سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ہر ایک کا مزاج علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ میں نے اکثر کہہ دیتا ہوں کہ پیغمبروں میں سے جلالی پیغمبر کون تھے؟ جلالی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں سے زیادہ۔ صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے سب سے زیادہ جلالی صحابی کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی۔ اب اس وقت اس دور ہمارے مسئلہ کا پورے پاکستان کی بات کی، جلالی عالم دین کو وہ ہے مولانا عبدالعزیز صاحب۔ آپ کے علم میں نہیں شاید، یہ جو لال مسجد ہے اس کے پہلے تھے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب، مشہور تھے لال مسجد والے مولانا عبداللہ صاحب، ہمارا تعلق بھی تھا، اب بھی ہے۔ پھر ان کے دو بیٹے تھے، ان میں سے یہ غازی علم الدین شہید، غازی علم الدین شہید نہیں، غازی عبد الرشید شہید۔ ان کی شہادت اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ جب شہید ہو کر گئے ادھر رجحان، تدفین ان کی وہی ہے، ان کی قبر مبارک سے، اور بعض نے کہا کہ جب ان کو گولی ماری تو وہ خون جو بہہ رہا تھا گاڑی میں رکھا تھا اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ ان کا بھائی ہے جن کے بارے میں پرویز مشرف کے دور میں بہت ظلم و ستم ہوا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں ریکارڈ پر نہیں لا سکتا۔ ان کے ساتھ ان کو برقع پہنایا گیا، بدنام کیا گیا، رسوا کیا گیا، لیکن یہ اللہ کی دین ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والوں کو نہیں چھوڑتے۔ یعنی مولانا حق نواز جھنگوی صاحب ایسے تھے جو سیدھے راستے سے ہٹے نہیں، اور جنگ والے ایسے ان کو ملے کہ انہوں نے تمام تر تکلیفوں، مصیبتوں اور اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد جھنگوی صاحب کو چھوڑا نہیں۔ دونوں باتیں ہیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب تمام تر تکلیفیں اٹھائیں، مقدمے اٹھائے، مدرسہ برباد ہوا، دین اسلام کی حقانیت کو چھوڑا نہیں، اور جو اس کے ہمدرد اور پیار کرنے والے تھے تمام تر حکومتی تکلیفوں کے باوجود۔ یہ کہنا آسان ہے، یا ایک پولیس والا کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ صرف باتیں کرتے ہیں، جب ہم پر وقت آتا ہے تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہوتا ہی ہے، یا ظاہری طور پر پھر اپنی اولاد یا خصوصی دوست ہوتے ہیں۔
باقی سب بھاگ جاتے ہیں. باقی اکثر لوگ میں نے دیکھا وہ نمبر باز ہوتے ہیں. ساری تکلیفوں کے باوجود جامعہ حفصہ پھر ان کی بیوی، آپ یہ اگر لسٹ اٹھائیں جو کہ ان کے ساتھ ہوا ہے، بس تاریخ کربلا سامنے آ جاتی ہے. اب یہ صاحب جو ملتان والے ہیں، مفتی کہنا تو مفتی کی تذلیل ہے، اب یہ اس کو وائرل ہونے کا بڑا شوق ہے، جھوٹ بڑا بولتا ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ بڑا ذہین ہے، تو قادیانی ذہین نہیں تھا تو کیا پھر اس کافر کو جو ہے مسلمان مان لیں؟ پرویزی ذہین نہیں تھا، سر سید ذہین نہیں تھا. آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ذہن تو دیا ہے، کوئی اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، کوئی اس کو غلط کرتا ہے. غلط نہیں کرنا، صحیح کرنا ہے. یہ وہاں جا کر جناب والا لال مسجد بیٹھ گئے مفتیوں کے ساتھ، جی خلو کے مسئلے پر بحث کرنی ہے. اب خلو کیا ہے، اس پر بھی بحث کی ضرورت ہے. پاکستان کی عدالتوں میں جو خلا کا سلسلہ چلا ہوا ہے یہ اکثر غلط ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں جو مفتی نکاح اور طلاق کے معاملے میں فریقین کو سنے بغیر ایک فریق کی بات سن کر فتویٰ دیتا ہے وہ بھی غلط ہے. اکثر خلو کے معاملے میں وہ پیسے لے دے کر کے کہ وہ وہیں جو ہے اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے جی میں نے آرڈر حکومت کا پہنچا دیا ہے، سمن پہنچا دیے ہیں، لیکن نہیں پہنچاتے اور وہ زبان سے بھی نکلواتے طلاق کے مسئلے پر. پھر اس پر بھی بحث ہے کہ زبردستی طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ہے. پھر اس نے طلاق تنہائی میں دی ہے، بندوں کے سامنے نہیں دی، وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ قاضیوں کے مسائل ہیں، علمی مسائل ہیں، تحقیقی مسائل ہیں، عدالت کے مسائل ہیں. یہ صاحب وہاں گیا تو اس نے کہا کہ میں ذرا نمبر بنا لوں، کوی کی بات کر رہا ہوں. اب کوی تو نہیں رہا، اب تو کوا ہی ہو گیا، کہیں کرتا ہے. اب جناب ہوا یہ کہ جب مسائل پر بات ہو رہی تھی تو مولانا عبدالعزیز صاحب کو پتہ چلا، اور مولانا عبدالعزیز صاحب جلال مزاج کے آدمی، میرے نزدیک تو ہونا چاہیے. ہر ایک کی مزاج ہے، کوئی دیکھتا رہے کہ فلاں بکواس کر رہا ہے اور دوسرا کہے بھائی صبر کرو، تو یہاں صبر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں ذرا تھوڑی سی دلیری بھی دکھائیں، ذرا ہمت بھی دکھائیں. کلاشنکوف اس کے پاس ہوتی ہے اور اچھی بات ہے، عالم کو مسلح ہونا چاہیے، ڈنڈا ونڈا ہونا چاہیے. پہلے تھا، آج کل میں بہت سارے مسجدوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جمعے والے دن جو خطبہ پڑھتے ہیں ایک ایسا ہوتا تھا یہاں تک، وہ نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، وہ سنت ہے، وہ رکھنا چاہیے. اس کا ایک روپ بھی ہے، اور صرف رکھا نہ رہے، امام کے لیے خاص کر جو خطبہ دیتا ہے جمعے کے لیے وہ پکڑ کر رکھے، عربی خطبہ خصوصی طور پر، کیونکہ کھڑا ہونا ضروری ہے تو اس لیے وہ ہاتھ میں ہونا چاہیے. مولانا عبدالعزیز صاحب کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کلاشن کو ساتھ رکھتے ہیں، لٹکا کے رکھتے ہیں. ٹرینڈ ہے نا. ہاں ہمارے نزدیک وہ مولوی ٹھیک نہیں ہے جو چھتر کھا کے آئے، ہم تو اسے مولوی سمجھتے ہیں جو چھتر مار کے آئے. ہر ایک کا مزاج ہے. اب یہ کیا ہے کہ مار کھا کے آئے پھر رونا دھونا شروع کر دو، اور جب رونا دھونا ہی ہے، رپھڑی ختم کرنے ہیں تو پھر مار کے تو ہے نا کم سے کم. اب مولانا عبدالعزیز صاحب غصے میں، اور ان کا ہاں بھائی کیوں آیا ہے، کوی کیوں آیا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ ان کو اللہ اکبر کہ نکل جائے اس مدرسے سے، لال مسجد سے نکل جائے، آج کے بعد ادھر نہ آنا. اس نے کہا اچھا جی اچھا جی اچھا جی، خاموشی سے نکل کے آ گیا. ٹھیک ہے، جوتے اٹھائے، جو کوئی تھا نکل آیا. اب باہر آ کر کہہ رہا ہے جی مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہ ساتھ یوں ہوگا یوں ہوگا. مولانا عبدالعزیز بین الاقوامی آدمی ہے، تو ٹٹ پنجیا پیر ہے، پیروں کا جو پوچھتا کون ہے؟
اس لیے تیری زیادتی ہے، تو جب اتنا گندا ترین انسان مشہور ہے، اور اب میں دیکھوں گا پاکستان کے دینی مدارس میں سے کون سا بڑا مدرسہ ہے دینی مدرسہ جو تجھے جو ہے نا بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی تجھے داخل نہیں ہونے دے گا، پہلے بھی کوئی نہیں داخل ہونے دیتا تھا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے جرت کی، اور یہ جرت ہونی چاہیے۔ چور اچکے گندے لوگ دین کو برباد کرنے کے لیے آ جائیں، میراثی آ جائیں، خسرے آ جائیں، اور وہ کہیں کہ دین کے مامے ہم بن گئے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی سی دلیری طاقت ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہم اس ضمن میں مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ ہیں۔ کبھی نے جو کیا ہے پہلے بھی غلط کرتا رہا ہے، اب بھی غلط کیا ہے۔ اب ایک ہی طریقہ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ درخواست کی تھی کہ جب بھی کسی عالم دین کا معاملہ آئے تو پورے پاکستان میں اہل سنت پر مشتمل ایک بورڈ ہونا چاہیے، تحقیقاتی ایک بورڈ ہو۔ وہ بورڈ اس مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے، مفتی صاحب جو بھی ہوں گے، اس کے باقاعدہ تحقیق کرے یہ معاملہ ہے کیا۔ اس کے بعد اگر وہ جس سے متعلق معاملہ ہے وہ مانتا ہے، معافی مانگتا ہے، لکھ کر دیتا ہے، اور وہ شرعی طور پر معافی اس کو دے دی جائے تو قباحت نہیں ہے، تو اس سے وہ لکھوا لیا جائے۔ اور اگر وہ نہیں مانتا، ضدی ہے، ہٹ درم ہے، تو پھر اس کے خلاف اتفاق رائے سے جو تحقیقاتی بورڈ ہے وہ لکھ کر انتظامیہ کو دے، اور انتظامیہ قانون کے مطابق اس کو سزا دے۔ وفاق المدارس والے اس کی سند، کوی کی سند فوراً کینسل کریں۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو فلاں 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 کہلا سکے۔ یہ سیدھی سیدھی غلط باتیں ہیں۔ علماء بدنام ہوتے ہیں، حفاظ بدنام ہوتے ہیں، مفتیان نظام بدنام ہوتے ہیں، نیک لوگ اللہ کے ولی بدنام ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بدنام ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کو جیسے بے وقوف کی بے وقوفیوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس صف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا جائے۔